فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی تعلیمات میں سب سے زیادہ سبق آمیز اور سب سے زیادہ خوبصورت صورتیں وہ آخری صورتیں ہیں جو کہ بہت ہی مختصر ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، لیکن اپنے اندر بہت بڑے معانی انہوں نے سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ اکثر صورتیں مکہ المکرمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کی دعوت شروع کی تو یہ اس وقت کی صورتیں ہیں۔ سورہ علم نشرح بھی اسی دور کی ایک بڑی خوبصورت صورت ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو زبانی یاد بھی ہوتی ہے، اور یہ اس دور کی صورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی مشکلات سے گزر رہے تھے اور لوگ انہیں طرح طرح کے نام دیتے تھے، حتیٰ کہ ان کے اپنے گھر والے، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے دوست، ان کے عزیز و اقارب، وہی لوگ کہ جو نبوت کے اعلان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے بڑے قریبی مراسم تھے، وہ بھی انہیں طرح طرح کے القاب سے پکارتے تھے۔ کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا، کوئی پاگل کہتا تھا، تو کوئی انہیں بتوں کا نافرمان کہتا تھا، اور کوئی باغی کہتا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید اس شخص کو دولت اور طاقت حاصل کرنے کا خبط ہے اور یہ اپنے آپ کو بہت طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ اور ایک ایسا دور آیا کہ جس دور میں آپ کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے سے ہاتھ اٹھا لیا۔ تو جب ہاتھ اٹھ جاتا ہے، دنیاوی سہارے جب چھوٹ رہے ہوتے ہیں، تو پھر رب العالمین اپنے سہارے کو حرکت میں لاتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ والضحیٰ، یہ صورت بھی ہم اکثر سنتے ہیں، اور سورہ علم نشرح اس کے بعد نازل ہوتی ہے، اور ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں عطا کی، کچھ ایسی نعمتوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو دے چکے تھے، کچھ ایسی نعمتوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں دینے والے تھے، اور مستقبل کی ایک اچھی صورت دکھا کر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی، ان کے جذبے کو، کہ جس جذبے کو کفار مکہ دبانے میں لگے ہوئے تھے، اس جذبے کو رب العالمین نے ان صورتوں سے ابھارا، آپ کی ہدایت کی، آپ کی رہنمائی کی۔ اور سورہ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو بہت نعمتیں عطا کی، آپ تو رستہ بھولے ہوئے تھے، گمراہی کی طرف جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا کر، یعنی ایک شخص جو راستہ بھول کر کہیں جا رہا ہے، جسے منزل کا بھی پتہ نہیں، اور جسے یہ بھی نہیں پتا کہ جانا کہاں ہے، اور جسے یہ بھی نہیں پتا کہ پہنچنا کہاں ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ پہنچنا کیسے ہے، اس شخص کی پوری ایک ہدایت اور رہنمائی ہو گئی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نادار تھے، یعنی آپ غریب تھے، اور ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ سے شادی ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ کا جتنا بھی کاروبار تھا اس کے امانت دار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بن جاتے ہیں، تو آپ غنی بن جاتے ہیں، آپ کے پاس دولت آ جاتی ہے، اور آپ کے پاس آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور سورہ ضحیٰ اور سورہ علم نشرح میں ایک بنیادی فرق ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے مادی چیزوں کا ذکر کیا، عائلاً فاغنا، یعنی اے نبی آپ
غریب تھے، ہم نے آپ کو مالدار اور آپ کو غنی کر دیا، تو آپ کیا کریں؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم سے یعنی کمزور سے، نادار سے، مفلس سے، مظلوم سے، معاشرے کا وہ طبقہ جو پسا ہوا ہے، وہ طبقہ جو کسی اقلیت میں ہے، ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کیجئے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ ان پر سختی مت کیجئے، آپ ان کے ساتھ نرمی کیجئے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ کسی سوال دراز کرنے والے کو آپ جھڑکیے بھی نہیں، یعنی جو بھی آپ سے سوال کر رہا ہے، چاہے وہ آپ سے کسی مادی مدد یعنی مالی مدد چاہ رہا ہے، یا کوئی اور مدد چاہ رہا ہے، یا کوئی تشنہ ہے، یا اسے کوئی علم چاہیے اور اس علم کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ پیار سے، محبت سے، خلوص سے پیش آئیے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی جا رہی ہے کہ وہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، ان نعمتوں کا بدلہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایک اچھے اور ایک بہترین طریقے سے پیش آئیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرتے رہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے جو طاقت آپ کو عطا کی، اللہ تعالیٰ نے جو عزت آپ کو عطا کی، اللہ تعالیٰ نے جو شہرت عطا کی، اس کا اظہار کرتے رہیے۔ اظہار یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے اس معاشرے کے وہ جو بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، جو عزت کا اور طاقت کا اور جاہ و جلال کا اور جلوس سے آ رہے ہیں، ان کی صورت میں بڑا اظہار ہوتا ہے۔ عزت اور طاقت اور دولت اور شہرت کا اظہار یہ ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں عطا کی ہیں، بندہ ان چیزوں کو مخلوق خدا کے لیے بانٹے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں بھی اضافہ کرتے ہیں، آپ کی دولت میں بھی اضافہ کرتے ہیں، آپ کی شہرت میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور آپ کی طاقت میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ اور تقسیم کرنے سے اللہ کی دی ہوئی یہ چیزیں گھٹتی نہیں ہیں بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح میں رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں جو مادی چیزیں نہیں تھیں، یعنی جو نظر نہیں آتی، لیکن ان چیزوں کا تعلق انسان کی روحانیت، بندہ مومن کے ایمان، اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کے جذبات اور اس کے احساسات کے ساتھ ہے۔ علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ اور سینہ کشادہ یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز جو تھی اور اس کو بڑا کھول دیا، یعنی دل کو بڑا کر دیا، دماغ کو بڑا کر دیا، اور اس میں ایک سکون اور ایک اطمینان دے دیا، جسے ہم کہتے ہیں پیس آف مائنڈ دے دیا، اسے پریشانیوں سے دور کر دیا، اسے تکالیف سے دور کر دیا، اور اس میں ایک اطمینان ڈال دیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، یعنی پیس آف مائنڈ، اور سٹریس سے جو بھی پریشانی تھی دنیاوی، ان دنیاوی چیزیں جو تھیں اس سے نکال لیا، اور اس سے پریشانی میں انسان جو ہے مشکلات کا حل ڈھونڈ نہیں سکتا۔ وہ پریشانی میں جب کوئی چیز سوچتا ہے تو وہ غلط ہی سوچتا ہے، اور شیطان اسے پھر اور پریشانی میں الجھاتا چلا جاتا ہے۔ انسان اپنی مشکلات کا حل اس وقت سوچ سکتا ہے جب اس کا دماغ سکون کی کیفیت میں ہو، جب اگر اس کے دماغ میں جذبات کا بہت بڑا ایک شدت سے اثر ہے اور کوئی ہجانی کیفیت طاری ہے اور پریشان ہے، تو انسان کبھی بھی اپنی مشکلات سے نکل نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ سے وہ ایک بھاری بوجھ بھی اتار دیا جو کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کی کمر کو توڑ ہی دے گا، یعنی ایک ایسی ذمہ داری اور ایک ایسا درد جو کہ شاید آپ برداشت ہی نہیں کر رہے تھے، وہ درد ہی ہم نے ختم کر دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا درد تھا، ان کو کیا پریشانی تھی؟ نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اور کئی راتیں غار حرا میں جا کر گزارتے تھے، اور کوئی چیز انہیں فکر مند رکھتی تھی اور پریشان رکھتی تھی، اور وہ اس فکر میں اور تلاش میں تھے۔ اور وہ تلاش کیا تھی؟ وہ تلاش یہ تھی کہ اللہ کی اس دنیا میں اللہ کے بندے اتنی ظلم، ناانصافی، غربت
اور جہالت کا شکار کیوں ہیں؟ ان مشکلات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حل تلاش کرتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ حل وحی کے ذریعے دے دیا، ان مشکلات کا حل بتا دیا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا ہو گیا اور ان کی پریشانی دور ہو گئی، یعنی ان کا سینہ کشادہ ہو گیا۔ اور یہ وہی دعا ہے سامعین گرامی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے کی تھی، اور یہ اکثر دعا ہم پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دیجئے، میرا دل بڑا کر دیجئے، مجھے حوصلہ زیادہ دے دیجئے، میرے علم اور میری حکمت میں اضافہ کر دیجئے، میرے ہنر میں اضافہ کر دیجئے، ویسر لی امری، میرا آپ کام آسان کر دیجئے۔ سامعین گرامی، گھر میں اگر کوئی چھوٹا سا کمرہ ہے اور بند کمرہ ہے جس میں سورج کی روشنی بھی نہیں آتی، جس میں کوئی لائٹ بھی نہیں ہے، اور وہ کمرہ بند رہتا ہے، تو 1-2 سال بعد اگر آپ اس کمرے کو کھولیں تو اس کمرے سے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، اس کمرے سے سیلن کی سمیل آتی ہے، وہاں پر کائی آ رہی ہے۔ لیکن اگر کشادہ کمرہ ہے جس میں روشن دان ہے، جس میں کھڑکیاں ہیں، جس میں ہوا آ رہی ہے، جس میں روشنی آ رہی ہے، تو وہاں پر بری چیزوں کا گزر بھی نہیں ہے۔ کشادہ سینہ بھی ایسے ہی ہے کہ جب انسان کا سینہ تنگ ہوتا ہے تو اس میں جھوٹ ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں بغض ہے، اس میں حسد ہے، اس میں غصہ ہے، اس میں تکبر ہے، اس میں غرور ہے۔ لیکن جب یہ سینہ کشادہ ہے تو اس سینے میں نیکی ہے، اس سینے میں پیار ہے، اس سینے میں محبت ہے، اس سینے میں خلوص ہے، اس سینے میں ہمدردی ہے، اور اس سینے میں لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہے۔ اور جب یہ سکون آ گیا تو انسان بہتر طریقے سے سوچ کر مشکلات کا حل ڈھونڈ سکتا ہے، اور جب مشکلات کا حل آ گیا تو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جب حل آ گیا تو آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہو گیا، اور وہ بوجھ کہ جس سے لگتا تھا کہ آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی اور آپ کبھی کھڑے ہی نہیں ہو سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر مبارک بلند کر دیا۔ یعنی مکہ کے ایک غریب سے گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کا درجہ اور ایک رتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک، جب تک یہ زمین قائم رہے گی اور جب تک یہ انسانیت قائم رہے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا رہے گا۔ ہر اذان میں، ہر درود میں لاکھوں کروڑوں اور اربوں نام لیوا روز 5 وقتہ نمازوں میں اور اذانوں میں ان کا نام لیتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اتنا بلند کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ کسی بھی اگر مشکل سے گزر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آسانی بھی آ رہی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، یعنی عربی کی گرامر میں العسر یسرا، اليسرا نہیں کہا اللہ نے کہ زور جو ہے وہ آسانی پہ ہے، مشکلات پہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک خوشخبری دینا چاہ رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کو، کہ میری امت کے جتنے بھی بندے جس بھی کسی مشکل سے گزریں گے تو اس مشکل میں ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی اور ان کے لیے تنگی پیدا نہیں ہوگی، چاہے وہ مشکل کوئی مالی مشکل ہی کیوں نہ ہو، کوئی جانی مشکل ہی کیوں نہ ہو، کوئی نفسیاتی صحت یا کوئی کاروبار کی مشکل کیوں نہ ہو، ان کی آسانی اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے، اور آسانی جو ہے مشکلات سے بڑی ہے۔ ان مع العسر یسرا، جو آسانی تمہیں ملے گی وہ ان مشکلات سے کہیں بڑی ہوگی اور بہترین ہوگی اور پائیدار ہوگی اور زیادہ دیر رہنے والی ہوگی۔ سامعین گرامی، ہم اکثر زندگی میں جب مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہم نا امیدی کا شکار ہو جاتے ہیں،
اور جب ہم نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں تو ہماری سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ مفقود اور بالکل کم ہو جاتی ہے، اور شیطان ہمارے دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے، اور ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہماری جو مشکلات ہیں وہ کبھی شاید میری زندگی میں حل ہو بھی سکیں گی یا نہیں۔ اور اکثر اوقات یہ جو مشکلیں ہیں یہ ہمارے دماغ میں بہت بڑی ہوتی ہیں اور در حقیقت میں چھوٹی مشکلیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ تمہارے دماغ میں جو مشکل ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے دماغ میں بہت زیادہ ہو، لیکن در حقیقت میں وہ ایک چھوٹی سی مشکل ہو، اور شیطان اس چھوٹی سی مشکل کو تمہیں ایک بہت بڑی مشکل بنا کر دکھا رہا ہے، اور تمہارے دماغ کو منفی خیالات سے بھر رہا ہے، اور تمہیں نتیجے کے طور پر معاشرے میں ہر طرف مایوسی نظر آتی ہے، تمہیں بے چینی نظر آتی ہے، تمہیں غربت نظر آتی ہے، تمہیں ظلم نظر آتا ہے، تمہیں ناانصافی نظر آتی ہے، اور تمہیں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ امید کی کرن صرف ان لوگوں کو نظر نہیں آتی کہ جن کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جن کا سینہ تنگ ہے انہیں مشکلات بہت بڑی نظر آ رہی ہیں اور آسانیاں چھوٹی ہو کے نظر آ رہی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ سینہ بندہ مومن کا کشادہ کر دیتے ہیں تو مشکلات کا حل فوری طور پر بندہ مومن کے دماغ میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، کامیابی کے دروازے کھولتے ہیں۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کئی در کھول دیتے ہیں۔ اور یہ اکثر ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم پڑھائی شروع کرتا ہے، پہلی جماعت سے لے کر 16ویں جماعت تک پڑھتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، اس کے والدین اس پر وقت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اساتذہ کرام اس پر محنت کرتے ہیں، اور پھر اس محنت سے نکل کر اس 16 سال کی ایک ٹریننگ اور تربیت حاصل کرنے کے بعد وہ کسی قابل ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک ڈگری ہے اور میں اس کے ساتھ کوئی بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہوں۔ اسی طرح کوئی ایک محنت کش ہے، وہ کوئی چھوٹا سا ہنر سیکھتا ہے، کئی سال اس ہنر کو سیکھنے میں لگاتا ہے، اور پھر وہ جب اس ہنر میں کامل ہو جاتا ہے تو پھر اسی ایک ہنرمند شخص کے لیے وہ کام جو بہت ہی مشکل کام ہے کسی عام آدمی کے لیے، وہ کام انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت ماہر، چاہے کوئی ڈرائیور ہے، چاہے کوئی لکھنے والا ہے، چاہے کوئی پینٹر ہے، چاہے وہ کسی بھی اس کا ہنر سے تعلق ہے، بڑھائی ہے، جوتے بناتا ہے کوئی شخص، کوئی بھی کام کرتا ہے، حتیٰ کہ بال کاٹنے والا شخص کہ جس نے ایک ہنر حاصل کیا اور وہ اتنی صفائی سے اپنا ہنر ادا کرتا ہے، اور ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ اتنا مشکل کام تھا، یہ تو 2-4 منٹوں میں یہ کام اس نے اتنی آسانی سے کر لیا۔ یعنی جو کام مشکل تھا وہی کام اس کے لیے آسان ہو گیا، کیونکہ وہ ایک مشکل سے گزر کر اس نے کئی مہینے اور کئی سالوں کی ایک تربیت سے وہ ہنر حاصل کیا، اور اس ہنر سے اس نے اسی مشکل کام کو، مشکل سے مشکل ترین کام کو بھی آسان کر دیا۔ سامعین گرامی، یہی اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کا یہ جو ایک سلسلہ ہے، یہ مشکلات اور آسانیاں ساتھ ساتھ بنائیں۔ کون سا ایسا شخص ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری زندگی میں مشکلات نہیں ہیں، یا وہ یہ دعا کرے کہ میری زندگی میں کوئی مشکل ہونی ہی نہیں چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مشکلات آئیں اور ہماری مشکلات کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں، کوئی کمپیریزن ہی نہیں، اور اسی طرح کوئی انسان یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں ساری کی ساری آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ خوشی اور غم، آسانی اور مشکلیں اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کا حصہ بنائی۔ اس زندگی میں انسان ان سے لے کر چلتا ہے، اور پھر بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ۔ اور سورہ الم نشرح کا شاید سب سے اہم سبق اس آیت میں آ رہا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، فارغ ہو جائیں،
یعنی فری ہو جائیں تو کیا کریں؟ فنصب، دوبارہ محنت اور مشقت میں لگ جائیں۔ یہ پیغام اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں اور ان کے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگر اللہ نے کوئی بھی فراغت دی ہے، فارغ ٹائم دیا ہے، تو اس فارغ ٹائم کو، اس اللہ کی نعمت کو بیٹھ کر ضائع مت کرو۔ عبادت سے فارغ ہو گئے ہو تو رزق حلال کماؤ، رزق حلال کمانے سے فارغ ہو گئے ہو تو اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگ جاؤ۔ فارغ بیٹھنا اپنے دل اور دماغ کے لیے شیطان کے دروازے کھولنا ہے۔ فنصب، اتنی محنت کرو کہ تھک جاؤ، تھک ہار کر، یعنی مشقت والی محنت، دماغی محنت، اتنی محنت کہ تمہارا دماغ تھک جائے، جسمانی محنت، اتنی زیادہ محنت کہ تمہارا جسم جواب دے جائے، تھک ہار کر ٹوٹ جائے۔ اور دوسروں کی مدد سے فارغ ہو کر اگر پھر بھی تمہارے پاس وقت ہے تو اپنے علم میں اضافہ کرو، اپنے ہنر میں اضافہ کرو، اپنی حکمت میں اضافہ کرو۔ اللہ کا دیا ہوا سب سے قیمتی سرمایہ جو وقت ہے اسے ضائع مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں، بہترین اپنی جو صلاحیتیں، اسے بروئے کار لاتے ہوئے اس زندگی میں جد و جہد کرو، تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیسی آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات کو کس طرح آسانیوں سے بدل دیتے ہیں۔ سامعین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اگر پورا ایک نچوڑ پیش کرنے کی کوشش کی جائے، جو کہ شاید ممکن تو نہیں، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو دو شاید سب سے بڑے مقاصد تھے، ان میں پہلا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مرکز اور محور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا مقصد تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا اور سب سے اہم مقصد اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ان کے لیے مشکلات کو دور کرنا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اور جتنا بھی 24 گھنٹے میں آپ کے پاس جو وقت ہوتا تھا، اس وقت میں وہ اپنے اہل خانہ کو بھی وقت دیتے تھے، اس وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے۔ اتنی عبادت، اتنی دیر نماز میں کھڑے ہوتے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں سوج جاتی تھیں، اتنا کام کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو باقی وقت تھا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ان کی مدد کرتے تھے، انہیں علم سکھاتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کے اخلاق کو سنوارتے تھے، ان کے کردار کو سنوارتے تھے، ان کے ایمان کو سنوارتے رہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کا ایک عملی نمونہ تھے۔ آپ یتیموں پر، کمزوروں پر، مظلوموں پر نرمی کرتے رہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کسی سوال کرنے والے کو، چاہے وہ علم کی پیاس لے کر آیا، چاہے وہ کوئی مالی مدد کے لیے آیا یا دنیاوی مدد کے لیے آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹایا۔ اور اس دوسرے مقصد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقصد پورا ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خدمت خلق کرتے تھے، یہ خلق سے کوئی اجر نہیں مانگتے تھے، ان سارے انبیاء علیہ السلام کی طرح کہ جن کا قرآن مجید میں اللہ نے کہا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اے قوم، میں تو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے تھے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، ان کا پختہ ایمان تھا کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کی فکر میں اور اس کی جد و جہد میں ہوتا ہے تو رب العالمین اس بندے کی فکر اور اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین گرامی، مشکلات کا حل ان کے پاس ہے جن کا سینہ کشادہ ہے، جو سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اپنے وقت کو ٹی وی پر اور ٹاک شوز میں اور سوشل میڈیا میں ضائع نہیں کرتے،
اور جو فراغت کے لمحات میں محنت کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور یہ جو سخت محنت ہے یہ ان کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، ان کے اہل معاشرے کے لیے، ان کے اہل وطن کے لیے یہ آسانیاں پیدا کرتی ہے، اور یہ اللہ کے بندے، کشادہ سینے والے بندے منفی خیالات اور پروپیگنڈے سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ بندے رزق حلال کماتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے ہنر میں اضافہ کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور اپنی منزل کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ بندہ مومن کی منزل کیا ہے؟ بندہ مومن کی منزل وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر پہنچنا ہے۔ بندہ مومن کی منزل اپنے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور اس منزل کی تیاری کرتے ہیں۔ راستے میں کہیں سڑک بلاک ملے گی، کہیں پہ بدبو ملے گی، کہیں پر اندھیرا ملے گا، لیکن یہی اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو جائے گا، یہی بدبو خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی، یہی روڈ بلاک ایک بہترین سڑک میں اور ایک راستے میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو زندگی ہے بندہ مومن کی زندگی، یہ ایک راستہ ہے، اس راستے پر اسی طرح چلنا ہے کہ جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو آسان کیا، ہماری مشکلات بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح آسان کریں گے۔ کوشش ہم نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے، آپ نے کرنی ہے، نتیجہ رب العالمین نے دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے بہت زیادہ عزت، دولت، شہرت رکھی ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرتے ہیں، سخت محنت کر کے رزق حلال کماتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، اور مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا عمل وہ صرف خالق کو خوش کرنے کے لیے سامعین گرامی کرتے ہیں۔ کمزور اگر نظر پڑے، کمزور اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، یعنی تمہارے سامنے اگر کوئی کمزور آتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال بنو۔ کمزور اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، قوی اگر ہو سامنے تو قہر ذوالجلال بن۔ خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، فضا ظالموں کی ہو مظلوموں کی ڈھال بن۔ ہے تو خدا کے واسطے، خدا ہے تیرے واسطے، ہے تو خدا کے واسطے، خدا ہے تیرے واسطے، چلا ہے اس کی راہ میں تو پھر اسی کی چال بن۔ محنت اور ہنر سے کام اگر کبھی لیا نہ ہو، محنت اور ہنر سے کام اگر کبھی لیا نہ ہو تو انبیاء سے لے یہ فن اور اس میں بے مثال بن۔ محنت اور ہنر سے کام اگر کبھی لیا نہ ہو تو انبیاء سے لے یہ فن اور اس میں بے مثال بن۔ تمام انبیاء علیہ السلام علم اور ہنر میں بے مثال تھے، وہ سب سے آگے تھے، اور یہی سامعین گرامی اللہ تعالیٰ کا اس سورہ علم نشرح میں سبق ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب تمہارے پاس فراغت ہے تو پھر محنت اور مشقت میں اللہ کے راستے پر جٹ جاؤ، اللہ کے راستے پر لگے رہو، اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سینہ کشادہ کرتے ہیں، کس طرح مشکلات کو آسانیوں میں بدلتے ہیں، اور کس طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے تمہارے لیے کھولتے ہیں۔ دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں سے نفرت، پریشانی، غصہ، کدورت اور حسد نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کشادہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے زیادہ طاقتور بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مشکل سے زیادہ باصلاحیت بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کے ساتھ وقت کا بہترین استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔